وقفے کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا عنوان ہے، جو ہماری ٹرانسمیشن کا ٹاپک ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور اگر ہم اس مبارک مہینے میں خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا، ان لوگوں کا، اپنے سے جڑے تمام ان لوگوں کا جن کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، اگر ہم ان کا خیال رکھتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش بھی ہوں گے، اور پھر جو کرم، جو رحمت اس نے ہمیں نوازی ہے ہمارے مال کے حوالے سے یا جن چیزوں کے حوالے سے بھی، تو اس میں برکت ہوتی چلی جائے گی۔ اسی حوالے سے آج ہماری گفتگو ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ نوید احمد زبیری صاحب، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، چیئرمین ہیں الحسنہ انٹرنیشنل قرآن انسٹیٹیوٹ سے۔ اور سب سے پہلے تو جناب ہم آپ کو اپنی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، آج کی ہمارا موضوع ہے۔ تو جناب سب سے پہلا جو میرا سوال ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی ضروریات بھی رکھی ہیں۔ انسان نے اپنے آپ کو پالنا ہے، اپنے خاندان کو پالنا ہے، اور دیگر اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا ہے، جس میں گھر ہو سکتا ہے، جس میں گاڑی ہے، اس کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جس چیز کا بار بار حکم دیا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ متقین کی صفات ہے اور اہل جنت کی صفات میں سے ہے۔ انفاق سے مراد یہ ہوتا ہے دین اسلام کے اندر کہ انسان جو کچھ کماتا ہے اسے آپ مال کہہ سکتے ہیں ظاہری طور پر، وہ گولڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ چاندی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دین اسلام کے اندر 3 طرح کی چیزیں ہیں جسے ہم کرنسی کہتے ہیں، جسے ہم مال کہتے ہیں۔ ایک روپیہ پیسہ ہے، دوسرا گولڈ ہے، اور تیسرا چاندی ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کے متعلق جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے بھی مراد یہی ہوتا ہے کہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر زکوٰۃ آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انفاق سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جو اجر و ثواب کی خوشخبری ہے اسے حاصل کرنے کے لیے آپ غریبوں میں، یتیموں میں، بیوہ خواتین میں، اور معاشرے کے اندر ہر طرح کے مالی کمزور لوگ جو ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے آپ جو پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اسے انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے 2 چیزیں ہیں۔ ایک وہ چیز ہے جو طے شدہ ہے، جیسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے جسے ہم گولڈ کہتے ہیں، یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا کچھ مال تجارت ہے، وہ اس کے پاس موجود ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2.5% اس پر زکوٰۃ لازم کر دی ہے کہ اب آپ نے اس کو نکالنا ہی نکالنا ہے۔ لیکن دوسرا انفاق اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ پر لازم نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ بھی دی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اصل میں اس کی طرف بار بار اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مال کسی انسان کے پاس جمع ہی نہ ہو، سرکولیٹ ہوتا رہے، سرکل ہوتا رہے۔ ایک تو آپ کو فائدہ ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا چڑھا کر آپ کو ریٹرن فرمائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو محروم طبقہ ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کے کام ہیں، جیسے یتیموں کی پرورش ہے،
آپ نے کوئی پینے کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوا دیا ہے، آپ نے مسجد بنوا دی ہے، کوئی آپ نے افطار کروا دیا ہے، سحری کروا دی ہے، تو جب آپ وہ کروائیں گے تو معاشرے اور سوسائٹی کے وہ لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ انفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ظاہراً بھی اور خفیہ طریقے سے بھی۔ ظاہراً کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے، یا آپ نے کسی مجلس کے اندر اناؤنس کیا ہے تو لوگوں نے دیکھا ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے جسے ہم خفیہ کہہ رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، آپ نے بالکل اس انداز میں کسی کی مدد کی ہے کہ یا اسے پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے، تیسرے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ایک بات بڑی پتہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی اللہ نے انفاق کا حکم دیا ہے وہاں یہ بات واضح انداز میں ارشاد فرمائی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ مال کی صورت میں ہے، وہ گولڈ کی صورت میں ہے، وہ مال تجارت کی صورت میں ہے، وہ فیکٹری اور کاروبار کی صورت میں ہے، وہ گاڑی اور بنگلے کی صورت میں ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور تمہارا کمال بھی کوئی نہیں ہے۔ تمہارا کمال اتنا ہے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اور تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے۔ تم نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا، تم نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، نہ ہی اللہ پر کیا ہے، نہ ہی سوسائٹی کے کسی فرد پر کیا ہے۔ قرآن حکیم نے اس بارے میں شہادت بھی دی ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اس مال میں سے خرچ کریں جس کا میں نے تمہیں نائب بنایا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مال و دولت ہے وہ اصل اس کا مالک اللہ ہے، زمین و آسمان کا بھی مالک اللہ ہے، سورج چاند ستاروں کا بھی، اسی طرح مال و زر کا مالک بھی حقیقی وہ اللہ ہے۔ انسان اس کا چونکہ نائب ہے، اس کی ضروریات ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس نے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ خریدنا ہے، خرچ کرنا ہے، لیکن وہ مال اس کا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے۔ تو یہ تو کوئی کمال کی بات ویسے بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کس قدر آسان ہے۔ بھئی مال جس نے دیا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کریں، اور صرف خرچ نہیں کرنا بلکہ فرمایا کہ مال میرا ہے، تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں پھر بھی اس کے بدلے میں 70 گنا یا 700 گنا بڑھا کر تمہیں واپس کروں۔ انسان کا ہی فائدہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تعجب کا بھی اظہار کیا ہے کہ دیکھیے مال میرا ہے اور خرچ بھی آپ نے میرے راستے میں کرنا ہے، پھر تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتے ہو، حالانکہ وہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کے آپ وارث ہیں، آپ جسٹ کسٹوڈین ہیں، اس سے زیادہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو پھر کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے آپ کو ایک چیز دی ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے ہی واپس لٹا دیں، تو آپ اسے اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار فرمایا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر انفاق کے حوالے سے جو ترغیب دی گئی ہے کہ تیسرا سٹیپ دیکھیں، پہلے تو کہا کہ میرا مال میرے راستے میں خرچ کرنا ہے، دوسری بات تعجب کا اظہار کیا کہ آپ کیوں نہیں کر رہے، حالانکہ میں نے تمہیں دیا ہے اور میں ہی اس کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ پھر اس سے اگلا درجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور وہ فرما رہا ہے کہ تم جب میرے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ مجھ پر قرضہ ہوگا، میں تمہیں لٹا کر دوں گا اور بڑھا چڑھا کر واپس آپ کو کروں گا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ دین اسلام کے اندر کس قدر مطلوب ہے۔ بیسیکلی اس سے مراد انسان کی اصلاح ہے، کہ انسان کے دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ تمہاری بھی کوئی ویلیو نہیں ہے اور تمہارے مال کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مال یہ ہاتھوں کی میل ہے، آج آپ کے پاس ہے، کل میرے پاس ہے، پرسوں کسی اور کے پاس ہے، یہ چلے جانا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اگر اللہ کے راستے میں ہم خرچ نہیں کریں گے
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ انفاق کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے دنیا کے اندر کہ آپ نے وہ لوگ دیکھے ہوں گے جو زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ لوگ زکوٰۃ لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ ایسی بات ہے۔ اور آپ نے بات فرمائی اندر اس گفتگو کے دوران آپ نے یہ کہا کہ اگر ہم لوگوں کو بھی دکھا کے دیں تو وہ اس نیت سے ہو کہ لوگ اس سے سیکھیں کہ اگر یہ انسان غریبوں کے لیے یا یتیموں کے لیے کچھ کر رہا ہے تو پھر ہمیں بھی اس سے موٹیویشن حاصل کرے کہ بھائی ہم نے کرنا ہے۔ اعلانیہ کریں گے یا خفیہ کریں گے، آپ نے اللہ کی رضا ہی رکھنی ہے، آپ نے نیت یہی ہو کہ اللہ کی ہی رضا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، لوگوں نے اگر کسی کو دینا ہوتا ہے، کوئی ذرا سی بھی چیز دینی ہوتی ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ پکچرز لگا کے پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کا اجر ہے اگر آپ نے اللہ کی رضا رکھی ہے۔ وہ ایسے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہے اور آپ کو دیکھ کر کسی اور نے وہ راستہ اپنا لیا تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کرنے والے کو اجر مل رہا ہے۔ تو آپ کو دیکھ کے آپ نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو ترغیب ہو، موٹیویشن ہو، تو ایک بندے نے اللہ کے راستے میں 1 لاکھ روپے خرچ کر دیا ہے تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملا جتنا آپ نے 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ صحیح، بالکل بالکل۔ اچھا، اسی حوالے سے میرا ایک اور سوال ہے کہ یہ مال جو ہے یہ کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس میں اب اگلی بات یہ ہے کہ لوگ خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن کہاں خرچ کریں۔ اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلا، مال خرچ کرنے کے حوالے سے جو ہمارے اوپر فرض ہے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود طے فرما دیا ہے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں لگ سکتی ہے، اسے مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، یعنی فقیروں کے لیے انما الصدقات للفقراء، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے، اور جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے پر مامور ہیں ان لوگوں پر، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دین کی خاطر روک لیے گئے ہیں ان پر آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، یہ جو انفاق فی سبیل اللہ زکوٰۃ دینے کی صورت ہے وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہی، یہ طے شدہ ہے۔ البتہ اس کے علاوہ دیگر جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، جسے ہم صدقہ و خیرات کہتے ہیں، جسے ہم نفلی خرچ کرنا کہتے ہیں، وہ آپ سوسائٹی کے اندر کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ لوگ مستحق ہیں۔ اب اس میں یتیم لوگ بھی ہیں، بیوہ خواتین بھی ہیں، مالی طور پر کمزور سٹوڈنٹس بھی ہیں کہ جو فیسز پے نہیں کر پاتے، یا آپ سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، آپ نے غریب بچوں کے لیے ٹیوشن سینٹر بنا۔ کتنے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے نہیں ہیں لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور ان لوگوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سفید پوش لوگوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خاص ذکر فرمایا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر ان سے مانگتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی خودداری، اپنی ایگو، اپنی عزت نفس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ بظاہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تعرفہم بسیماہم، آپ کو ظاہراً وہ لگے گا ہی نہیں کہ یہ لوگ مستحق ہیں، ان کی خودداری کی وضاحت جسے ہم کہتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا اور ڈھونڈ کر ان تک ان کا حصہ پہنچانا یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی جہاں جہاں بھی خرچ کریں گے جس میں لوگوں کا فائدہ ہے۔ دیکھیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کا فائدہ ہے کہ اس سے لوگوں کا پیٹ پل رہا ہے، لیکن آپ دنیا میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں، مثلا آپ نے کوئی پانی والا پلانٹ لگا دیا ہے، آپ نے افطاری کروائی ہے، آپ نے راشن کسی کو دے دیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے کسی کی فیس پے کر دی ہے، کوئی غریب ہے وہ علاج نہیں کروا سکتا، آپ نے اس کی جگہ بل پے کر دیا ہے،
اسی طرح آپ نے کوئی ایسی بچی ہے جس کی شادی ہونا تھی لیکن وہ پے نہیں کر پا رہے تھے، آپ نے وہاں بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال دیا ہے، تو اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ، کہیں مت جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ They all found the way to empower their ambitions and become the groundbreakers, the goal setters, the advocators, the problem solvers, and the passion followers. At a place where every dream comes true, achieve your dreams here and now.